یہ بندے کا آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ پی این ڈی کا منسٹر، خزانہ کا منسٹر، پی ایچ ای کا منسٹر ہے، اربوں روپے کہاں پہ گئے؟ 5 سالہ دور تباہی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے 16 گھرانوں سمیت جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ نے ڈی سی کے ساتھ بیٹھ کے ڈی سی کو جو کہا اس کے بعد کسی سے چھپی نہیں، اس نے مطلب پہلے ہی بات کمیشن سے شروع کی کہ کمیشن اور میرے انڈر یہ سب کچھ ہوگا، اس کی وجہ سے زیارت میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ تمام حضرات کے مشکور ہے کہ آپ نے ہماری بات سنی اور آپ کی توسط سے ہماری بات الکفی بھی 7 زیارت کم ارنائی اور NA 253 زیارت ارنائی ڈیرہ بگٹی کوڈو کے عوام تک پہنچے گی۔ معزز صحافی حضرات، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ زیارت کے قومی و صوبائی انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ زیارت کے گزشتہ 5 سالہ دور تباہی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے 16 گھرانوں سمیت جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ 5 سالہ دور زیارت کی تاریخ کا سیاسی حوالے سے سیاہ ترین دور گزرا ہے، جس نے زیارت شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کیا ہے۔ سابقہ دور میں زیارت میں چند قومی اور ہیم قومی عدسے رونما ہوئے ہیں، جس نے ہمیں ایک شمولیت کرنے پر مجبور کیا ہے، جس میں سرپرست شہدائے مانگی واقعہ، جس میں ہمارے عزیز قریب رسالدار میجر زمان شہید پانیزئی اور ان کے ساتھیوں کی دردناک شہادت، زیارت شہر میں 2 قوموں کے درمیان قومی جھگڑا اور سنجاوی میں لال کٹائی لیوی زرکاروں کی شہادتیں واقعہ اور زردالو میں 50 کے قریب مال برادر ٹرکوں کو نظر آتش کرنے اور زیارت کے روڈوں کی خستہ حالات اور شہر کے کھنڈرات کو دیکھتے ہوئے اور بہت سے دل دلانے والے واقعات کی بدولت، جس میں سابق منسٹر منوہن شریک تھا۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے باقاعدہ طور پر آج جمعیت علماء اسلام میں بغیر کسی غرض و مفاد کے شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ کہ عبدالہادی صاحب نے جو بات کی زیارت کے حوالے سے، ہمدائی کے حوالے سے، کہ 5 سال جو زیادتیاں ہمارے زیارت اور ہمدائی کے ساتھ ہوئی ہیں، اس کی بدولت آج جتنے بھی نوجوان طبقہ ہے ہمارے حلقے کا یا بزرگ حضرات ہیں وہ جمعیت اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے تقریباً کوئی 20 سے 30 پروگرام دن میں ہوتے ہیں، اور ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے جو صرف ہمارے ساتھی حضرات بیٹھے ہوں کر کے، وہ شمولیتی پروگرام ہے۔ اور اس طرح شمولیت بھی نہیں ہے کہ 3-4 آدمی آ رہے ہیں، بلکہ مکمل جو کلی ہے یا مکمل قوم کے لوگ ہیں وہ ایک اتفاق سے جمعیت اسلام میں شمولیت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا ہمارے جماعت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور یہ جو بندہ پچھلی دفعہ رہا ہے اس کی کردار کی بدولت بھی لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہمارے یہ جو سابق منسٹر رہے ہمارے حلقے پہ، جن سے لوگ تنگ تھے، ابھی لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اس بندے کا سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اس نے یہ کہتا تھا کہ میں پیسوں کے ذریعے لوگوں کو خریدوں گا، لوگوں کو پیسوں کے ذریعے ان کی ضمیر خریدوں گا، لیکن ہماری عوام نے، حلقے کے عوام نے اس بندے کو ریجیکٹ کر دیا۔ ابھی اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ قرآن پاک لے کے لوگوں کے گھروں میں راتوں کو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ہے، لیکن انہوں نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ابھی اس نے ایک اور پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے حلقے میں کہ ادارے میرے ساتھ ہیں۔ تو میں آپ کے توسط سے اسے بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں میں ابھی بھی آپ کی انکوائری چل رہی ہے، جو آپ نے چوریاں کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ادارے آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے تو جو پرانے گناہ ہیں ابھی تو ان کا حساب آپ نے دینا ہے، اور ادارے جو ہے آپ اداروں کو بدنام نہ کریں۔ پاک فوج اور ادارے ہمارے بھی ادارے اور پاک فوج ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور وہ اس ملک کی دفاع کرتے ہیں، تو آپ ان کی عزت خراب نہ کریں۔ ہر جگہ آپ ان کا نام لیتے ہیں، ادارے والے بھی اب وہ ان کے خلاف انکوائری انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ان کی گرفت میں یہ بندہ ہوگا۔ تو میں آخر میں پھر جو ہمارے ساتھی جنہوں نے شمولیت کی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں مطلب اتنا بڑا ہمارا حلقہ ہے، تو ہر بندے کا کام کرنا ہے، اللہ پاک کی ذات ہی مطلب سب کچھ کر سکتی ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، چاہے وہ CM وزیر اعلیٰ بھی بن جائے، لیکن جب انسان کے دل میں اپنے لوگوں اور حلقے کے لیے محبت اور اخلاص ہو، اگر اس کو کامیابی کے بعد کوئی مسائل ملتے ہیں یا نوکریاں ملتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نوکریاں ایک گھر کا روزگار ہوتا ہے، تو یہ پچھلے ہمارے دور میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا
کے روزگار بیچے جا رہے تھے اور اس کے علاوہ اسکیمات بیچے جا رہے تھے. یہ بندے کا آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ PND کا منسٹر، خزانہ کا منسٹر، PHE کا منسٹر ہے، اربوں روپے کہاں پہ گئے؟ اگر کہیں مثال آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کا مخالف ہوں یا اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں، تو آپ میڈیا والے صحافی حضرات 1-2 دن کا چکر لگائیں ہرنائی اور زیارت کا، آپ کو مکمل گراؤنڈ کا پتہ لگ جائے گا کہ ادھر کیا ہوگا. اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیملی رہی ہے جنتم اسلام سے، اور ہم رہے ہیں، لیکن ہم ایسے دور میں رہے کہ اپوزیشن میں رہے ہیں. میرے اپنے دور میں 1 سال میں رہا ہوں MPA، ہمیں کوئی 5-10 کروڑ روپے فنڈ ملتا تھا. تو آپ مجھے بتائیں وہ ہماری جماعت تھی اور عوام وہاں کے لوگ ہیں، وہ ایک ہی چیز آپ کے سامنے ہوگی کہ ہم نے کیا کیا ہو. جو بھی کیا ہے، انسان یہ نہیں ہوتا کہ اربوں روپے آئے تو وہ خرچ کرے یا نہ کرے. انسان کا یہ ہوتا ہے اگر 5 روپے آئے، 10 روپے آئے، لیکن وہ آپ لوگوں کو اعتماد میں لے کے وہاں پہ کام کرے تاکہ وہاں پہ خوشحالی ہے. اور جو سے ادارے ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، وہ آپ بنائیں تاکہ بنیادی کام وہاں پہ ہو. زیارت کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے فنڈ کے حوالے سے زیارت کے لیے کافی فنڈ کچھ اربوں روپے پچھلے ہمارے دور میں بھی رکھا گیا تھا، لیکن وہ ریلیز نہیں ہو سکا. یہ سابق جو بندہ یہاں اس علاقے پہ آیا تھا، ان کو باقاعدہ بلایا گیا کہ آپ زیارت کے لیے یہ پروجیکٹس ہیں ہمارے، یہ کریں. لیکن ابھی میں ہر بات اگر اس کی یہاں پہ کروں تو اچھا نہیں ہوگا ایک بندے کی. تو اس نے DC کے ساتھ بیٹھ کے DC کو جو کہا، اس کے بعد کسی سے چھپی نہیں. اس نے مطلب پہلے ہی بات کمیشن سے شروع کی کہ کمیشن اور میرے انڈر یہ سب کچھ ہوگا. اس کی وجہ سے زیارت میں کچھ بھی نہیں ہوا. انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ پاک اگر کامیابی دے گا تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ ہم زیارت اور سنجاوی اور ہرنائی میں کیا کرتے ہیں.